الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. 26ویں سپارے میں سورۃ قاف کی 6 آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا، وزیناها، اور اسے مزین کیا، آراستہ کیا، یعنی ستاروں سے، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رخنہ تک نہیں، یعنی اس میں کوئی سوراخ نہیں، والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسی، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو جما دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں رونق کی چیزوں کو جو ہے اگایا، تبصرة وذکرى لكل عبد منیب، جو بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہے ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے سے اگائے باغات، وحب الحصید، اور کھیتی کا غلہ، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کے گپھے خوب گوندے ہوئے ہوتے ہیں، رزقا للعباد، کیوں؟ بندوں کو روزی دینے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس بارش کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، كَذَلِكَ الْخُرُوج، اور اسی طرح نکلنا ہوگا، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہوگا قبروں سے، اسی طرح نکلنا ہوگا. سورۃ قاف پہلی آیت میں قرآن پاک کی اللہ پاک نے قسم کھائی
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھائی تم مرو گے اور مرنے کے بعد زندہ ہوگے، قیامت ہے، وہاں جزا و سزا ہے، تو کفار نے جھٹلایا، انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو یہ دوبارہ لوٹنا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں عقل میں آنے والی بات نہیں، یعنی یہ ناممکن چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں دوبارہ زندہ انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک انسان ہے وہ مر گیا اور قبر میں چلا گیا اور اس کے ذرات جو ہے وہ مٹی جو ہے اس کے جسم کو کھا گئی اور پھر وہ ذرات میں تبدیل ہوا اور پھر جو ہے وہ مٹی نے جو ہے پلٹیں کھائیں اور اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی اوپر، پھر ہوائیں چلیں اور بارشیں ہوئیں اور ذرات کہاں سے کہاں بکھر گئے، ان ذرات کو دوبارہ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، یعنی زمین، یعنی جو مٹی زمین کی قبر کی ان کے جسم کے جس حصے کو کھاتی ہے، کم کرتی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، اور اس وقت نہیں جانتے، ہم تو اس وقت جانتے ہیں جب یہ کائنات بنی ہی نہ تھی اور انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پتہ تھا کہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ یہ شخص یہاں پیدا ہوگا، یہاں دفن ہوگا، اس کے مٹی جو ہے اس کے ذرات کو اس طرح سے کھائے گی، پھر اس کے ذرات یہاں سے اڑیں گے اور اس کا یہ ذرہ وہاں جائے گا، وہ ذرہ وہاں جائے گا، ایک مشرق میں ہو، ایک مغرب میں ہو، ایک جنوب میں ہو، ایک شمال میں ہو، اللہ فرماتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے اور قیامت کے دن ہم انہیں جو ہے جمع کریں گے۔ یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ قادر ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں جو پہلی مرتبہ پیدا کیا تم عدم تھے، کچھ نہ تھے، تمہارا نام و نشان نہ تھا، تمہارا وجود نہ تھا، ہم نے عدم سے تمہیں وجود دیا اور پھر اس کے بعد وجود دینے کے بعد تمہارے ذرات جب بکھر جائیں گے تو وجود دینے کے بعد ہم تمہارے ذرات کو کیسے جمع نہیں کر سکتے؟ تو اللہ نے آگے اپنی مخلوق کو بیان فرمایا، اس میں اللہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں اور اسی سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، یعنی یہ سب کچھ بتایا اور بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا یعنی اسی طرح تم قبروں سے نکلو گے، کذالک تخرجون، دوسری آیت میں اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا۔ اب آپ آیت دیکھیں، چھٹی آیت ہے سورۃ قاف کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ یعنی میری قدرت، تمہارا وجود، اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے؟ بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے اوپر آسمان کو، یہ کتنی بڑی چھت ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یہ چھت میں نے جو ہے وہ پھیلائی ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، اللہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، دیکھو تم اپنی چھت کو کھڑا کرو تو اس کے نیچے تمہیں ستون لگانے پڑیں گے اور اس کے کناروں پر تمہیں دیواریں کھڑی کرنی پڑیں گی، میرے آسمان کی طرف ذرا اوپر تو دیکھو، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے جو تمہارے اوپر ہیں کہ اللہ نے اوپر نیچے 7 آسمان کس طرح سے پیدا کیے، تمہاری چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، میرے آسمان کو دیکھو بغیر عمد، میں نے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کو پھیلا کر کھڑا کر دیا ہے اور نیچے دیوار نہیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور پھر ایسی محفوظ اور مضبوط چھت ہم نے اسے بنایا ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے گھر میں جو چھت ہوتی ہے اس میں ایک عرصہ گزرتا ہے، ایک زمانہ گزرتا ہے
اس کے بعد کہیں سے دراڑ پڑی ہوئی تمہیں نظر آئے گی، کہیں سے وہ چھت بودی ہو جائے گی، کہیں سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، کہیں سے سوراخ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، یہ جو میں نے آسمان بنایا ہے اور اتنی مضبوط چھت بنائی ہے، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اس آسمان کو میں نے پکڑا ہوا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو میرے علاوہ کون ہے جو اس آسمان کو تھام سکے گا؟ اچھا یہ بتاؤ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، اے بندو ذرا نگاہ اٹھا کر میرے آسمان کو دیکھو، کتنا عرصہ ہو گیا کائنات جب سے وجود میں آئی، اللہ نے آسمان کو بنایا، اس وقت سے اس وقت تک اور قیامت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور سور نہیں پھونکا جاتا، جب پھونکا جائے گا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور آسمان کے دروازے ہو جائیں گے، آسمان پگھلے ہوئے لوہے کی طرح نیچے آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تم دیکھو میرے آسمان کو، ہل تری من فطور، کہیں سے اس میں تمہیں پھٹن نظر آتی ہے؟ کہیں سے میرے بنائے ہوئے آسمان میں تمہیں کوئی کمزوری یا کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فارجع البصر کرتین، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دفعہ نہیں، تم اپنی نگاہ اٹھاؤ اور بار بار اٹھا کر دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی، میرے بنانے میں تمہیں کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آسمان دیکھو کیسے ہم نے بنایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں آسمان یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اتنا بڑا میں نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق بہت بڑی بڑی مخلوق ہے۔ ایک فرشتہ جو اللہ نے پیدا کیا، حاملین عرش، 4 فرشتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ان کے کندھے، 7 زمینوں سے نیچے ان کے پاؤں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اور ان میں سے ایک فرشتہ ہے جو سور پھونکے گا، اسرافیل، اس نے سور جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور پھر اس نے اپنا ایک پاؤں باہر نکالا ہوا ہے، عرش کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کی یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سور اس کے منہ میں ہے، گردن اس نے جھکائی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اللہ کب حکم دے اور میں سور پھونک دوں اور کائنات ختم ہو جائے، گردن جھکا کے جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اللہ کے حکم کا کہ سور پھونکنے کا حکم کب ہو۔ اور اس سور کے سوراخ کتنے ہیں؟ جتنی روحیں ہیں اتنے اس کے سوراخ ہیں، اور اسرافیل کے منہ میں ہے، اسرافیل کے منہ کی گولائی، یعنی وہ جو سور ہے وہ اسرافیل کے منہ میں، اور اسرافیل کے منہ کی گولائی کتنی ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا اسرافیل کا منہ ہے، اور اس میں اس نے سور رکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب اسرافیل کو اتنا بڑا بنایا تو وہ اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے؟ تو اسرافیل ہمیں نظر نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا اس آسمان کو دیکھو یہ تو تمہارے اوپر ہے، پھر زمین کی طرف اللہ نے متوجہ کیا، زمین کو دیکھو وہ تو تمہارے نیچے پاؤں میں آتی ہے، یہ تمہیں نظر آتے ہیں، تو دیکھو میرے آسمان کی طرف، انتم اشد خلقا ام السماء، ہم نے آسمان کو کیسے بنایا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناہا، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کو ہم نے کیسے بنا دیا، اپنی قدرت سے اس کو کھڑا کر دیا، اور پھر اس میں کوئی پھٹن نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی دراڑ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو مزین کیا، ستاروں سے آراستہ کیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو اوپر والا آسمان ہے، آپ کو ستارے نظر آتے ہیں تو یہ آسمان میں تو نہیں، تو آپ تو خوب جانتے ہیں یہ تو بہت نیچے ہیں، لیکن یہ اللہ نے بتایا دیکھو ہم نے آسمان کو مزین کیا، یعنی جس طرح تمہاری چھت کے اندر لائٹیں ہوتی ہیں اور تمہیں وہ چھت خوبصورت نظر آتی ہے، اسی طرح آسمان کو میں نے چھت بنایا، اور ستاروں کو، یہ ایک لائٹیں جو ہے تمہیں نظر آتی ہیں زمین والوں کے لیے،
اس سے ہم نے اسے مزین کیا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اسی طرح شیاطین جو اوپر جاتے تھے جب قرآن پاک کے نزول سے پہلے آسمان کی خبریں اوپر سے جو فرشتے آپس میں کرتے تھے سن کر وہ لاتے تھے اور کاہنوں کو بتاتے تھے، جب قرآن نازل ہوا پابندی لگ گئی، جو اوپر جاتا اس کو آگے سے شہاب ثاقب پڑھتے، تو اللہ نے جو ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے جو ہے یہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا اور اس سے آسمان کو بھی مزین بنایا، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس آسمان میں کوئی سوراخ نہیں۔ تمہاری چھت میں سوراخ ہو سکتا ہے، میرے بنائے ہوئے آسمان اس میں کوئی سوراخ نہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا اور قیامت تک اسی طرح رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اسی طرح جو ہے اس کے اندر کوئی سوراخ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور پھر آگے اللہ زمین کو بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ سارا نظام کس نے کیا؟ اللہ کی قدرت ہے۔ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اسی طرح مزین کیا، اور زمین کو ہم نے بچھایا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو دیکھ لو جو تمہارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، یعنی دیکھو زمین ہم نے تمہارے لیے کس طرح جو ہے وہ بچھا دی ہے کہ تم اس کے کندھوں پر چلتے ہو۔ ایسی عاجز ہے، یعنی متواضع کر کے اس کو ہم نے بچھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو جما دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا یہ کیوں جما دیا ہے، یعنی پہاڑوں کو زمین میں کیوں رکھا کہ زمین تمہیں لے کے حرکت میں نہ آ جائے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ کوئی چیز زمین پر ٹھہر نہ سکتی، زمین حرکت کرتی، تم زمین پر ٹھہر نہ سکتے، مکان نہ بنا سکتے، عمارتیں نہ بنا سکتے، بلڈنگیں نہ بنا سکتے، تمہارا دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ اللہ نے تمہیں زمین میں بچھانا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو بچھا کر اوپر سے پہاڑوں کو والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس زمین میں ایسے گاڑ دیا ہے کہ اب یہ زمین حرکت نہیں کرتی، اب یہ ہل نہیں سکتی، تم اپنی ضروریات کے سارے کام کرتے ہو۔ ہم نے پہاڑوں کو اس میں جمایا، پھر تمہیں سفر کرنا پڑا تو بڑے اونچے اونچے پہاڑ بھی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے۔ پہاڑوں کو ہم نے کیسا بنایا کہ تم ان کو کاٹ کر بیچ میں اپنے راستے بھی بنا لیتے ہو، سڑکیں بھی بنا لیتے ہو، روڈیں بھی بنا لیتے ہو۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پانی بھی رکھ دیا، سمندر بھی رکھ دیے، لیکن جب تم نے سفر کرنا چاہا تو تمہارے راستے میں سمندر بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ نے تمہارے لیے بحری جہاز اور کشتیاں بنا دی کہ تم ان پر سوار ہو کر آگے سفر کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا زمین میں پہاڑوں کو گاڑا، پھر اللہ نے پہاڑ رکھے تو پہاڑوں کو بھی نشانی بنائی اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی، اور فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں کو بھی تم دیکھو تو کائنات میں جاتے ہوئے تمہیں کہیں پہاڑ سرخ نظر آئیں گے، کہیں جو ہے سفید نظر آئیں گے، اور کہیں بالکل سیاہ پہاڑ تمہیں نظر آئیں گے۔ پہاڑ ایک ہے، اس کی رنگت کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ غور تو کرو۔ اسی طرح پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے والا کون ہے؟ زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ آسمانوں کو اٹھانے والا کون ہے؟ پھر اٹھا کر اس کو تھامنے والا کون ہے؟ پھر ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ اس میں غور تو کرو، اور پھر زمین کی طرف اور غور کرو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں جو ہے اگائیں، ہم نے جو ہے اس زمین کے اندر جو ہے ہر طرح کی آسائش کی چیزیں، رونق والی چیزیں جو ہے ہم نے اس زمین کے اندر اگا دیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی ہم نے برسایا، زمین کو ہم نے پھاڑا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے ایک آیت کے بعد کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وہ ذات کے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اللہ نے آسمان سے بارش اتاری، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس کے ذریعے سے اللہ نے گنجان باغات پیدا کیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو پیدا کر سکتے، تم تو نہیں پیدا کر سکتے، اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، یہ جو ہے ہر تبصرتاً بینائی والے اور دانائی والے بندے کے لیے جو رجوع ہونا چاہتا ہے، یہ جو ہے دانائی اور بینائی کا ذریعہ ہے۔ تم اس میں غور تو کرو، تم اللہ کی طرف ذرا لوٹو تو صحیح،
رجوع کرو اللہ کی طرف تو تمہیں اللہ کی قدرت کے یہ سارے نظارے تمہیں نظر آئیں گے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ پاک فرماتے اسی طرح، یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، اتارا، یعنی بارش کا پانی اللہ نے فرمایا بڑی برکت والا ہے، آسمان سے ہم نے جو ہے اتارا. اوپر سے آسمان، یعنی اوپر کی چیز کو بھی آسمان کہتے ہیں. اب آسمان سے تو بارش نہیں اترتی، بارش کا نزول بادلوں سے ہوتا ہے جو اوپر سحاب ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. ابھی ہوائیں چلتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ جو ہے وہ بادل بناتے ہیں اور ہوائیں ان بادلوں کو اپنے سر پر اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر پھر وہ ہوائیں انہیں بکھیرتی ہیں فضا میں اور پھر ایسی زمین کی طرف لے جاتی ہیں جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے یہاں پانی برسانا ہے، اور اللہ جو ہے ان بادلوں میں سے پانی برساتے ہیں. حالانکہ آپ فضا میں سفر کرتے ہیں، ہواؤں میں چلتے ہیں، آپ جہاز پہ جا رہے ہوں اور جب جہاز بادلوں کو کراس کرتا ہے اوپر جاتا ہے تو اوپر آپ کو بادل نہیں، پھر صاف موسم نظر آتا اور نیچے سب بادل نظر آتے ہیں. پھر جب وہ اترتا ہے تو بادلوں کو ٹکراتے ہوئے نیچے اترتا ہے، نہ آپ کو بارش کا پتہ چلتا ہے، نہ برف کا پتہ چلتا ہے، نہ اولوں کا پتہ چلتا ہے. اللہ اس دھویں دھار بادل سے اپنی قدرت کس طرح ظاہر فرماتے ہیں کہ جب پانی کو برسانا شروع کریں تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. بارش کے قطرات، موسلادھار بارش اللہ اتارتے ہیں، پھر برف بھی اللہ نازل فرماتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیتے ہیں، پھر کہیں اللہ اولے برساتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں تو وہ پہنچاتے ہیں اور جس سے چاہیں تو پھیر دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس بارش کے پانی کے ذریعے سے باغات اگائے. یعنی انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے پانی ہم نے برسایا پھر زمین کو ہم نے پھاڑا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. یعنی دیکھو آسمان سے پانی اترا، زمین پر پانی پڑا، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس میں سے ہم نے تمہارے لیے اناج جو ہے وہ نکالا، اگایا، اور انگور نکالے اور ترکاریاں نکالی، زیتون نکالے، کھجوریں نکالی اور گنجان باغات تمہارے لیے پیدا کیے، اور اسی طرح مختلف قسم کے میوے تمہارے لیے پیدا کیے. انسان اس میں غور کرتا جائے تو ایک نعمت میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے چارہ پیدا کیا. یہ پچھلی 7 چیزیں تو تمہارے لیے تھیں اور جو چارہ ہے یہ تمہارے جانوروں کے لیے ہے. تو اللہ نے تمہاری غذا بھی پیدا کی، تمہارے جانوروں کی غذا بھی پیدا کی. وحب الحصید، اور یہ جو غلہ ہے کھیتی کا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا. والنخل باسقات لها طلع نضید، اور اس بارش کے ذریعے سے کھجور کے لمبے لمبے درخت، کیونکہ عرب آپ دیکھتے ہیں یہاں کھجور کے درخت ہوتے ہیں بڑے لمبے لمبے ہیں. لها طلع نضید، جن کے گپے خوب جو ہے وہ گندے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی تہ بر تہ جو ہے ان کے خوشے ہوتے ہیں. رزقا للعباد، یہ سارا کا سارا ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ بندوں کو روزی دینے کے لیے. آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا. انسان کو رہنے کے لیے ایک چھت اور فرش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو اس میں بسانا تھا تو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے آسمان، اتنی بڑی چھت اور زمین، اتنا بڑا فرش بنا دیا. پھر اللہ نے کھلانا تھا تو اللہ نے وسائل پیدا فرمائے. دیکھو ہوائیں چلیں، بادل بنے، بادلوں سے جو ہے اللہ نے بارشیں اتاری، بارشوں سے زمین پھٹی، زمین سے اللہ نے تمہارے لیے غذائیں اتاری نکالی اور تمہیں اللہ نے کھلائیں. اور غذاؤں کی بہت سی مختلف قسمیں انسان کہاں شمار کر سکتا ہے یا کہاں گن سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رزقا للعباد، یہ سب تمہارے لیے، یہ سارا نظام تمہارے لیے. اور تم کس کے لیے؟ ہاں یہ سوال یہاں ہے. اے بندو یہ تو سب تمہارے لیے ہے، متاعا لکم ولانعامکم، لیکن بتائے میرے بندے تو کس کے لیے ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے آسمان اور زمین اور یہ ساری کائنات کو جو حرکت دی ہے اللہ نے ویسے حرکت نہیں دی. اس انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوق میں سب سے اشرف، کس لیے بنایا ہے؟
پیچھے کوئی مقصد تو ہے. اس انسان کو جو عقل کامل عطا کی، امانت کا بوجھ اس کے اوپر رکھا، جنت اس کے لیے بنائی، نعمتیں آخرت کی ساری اس کے لیے بنائی. کس لیے؟ اس کو ایک مقصد دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری تمہیں روزی دینے کے لیے تو یہ کام میں نے کیا، لیکن غور تو کرو. یہ تو اللہ وہ بیان فرماتے ہیں جو زمین اگاتی ہے. اسی طرح آپ غور کریں تو کتنے بکروں کے گلوں پر روزانہ چھریاں چلتی ہیں، کتنی مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، کتنی مچھلیاں کڑھائیوں میں تلی جاتی ہیں، تنوروں میں جو ہے بھنی جاتی ہیں، اور کتنی جو ہے وہ سبزیاں جو ہے پکتی ہیں. انسان سب غور کرے تو زندہ جاگتے اور بولتے اور ذکر کرتے ہوئے جانور کے اوپر جو ہے چھری چل جاتی ہے. کیوں چلتی ہے؟ اس انسان کے لیے. انسان کی کوئی قیمت تو ہے، کوئی قدر تو ہے. ہاں، اسی لیے تو اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے. ایسے نہیں، انسان کو ایک مقصد دیا ہے. اے بندے یہ سب تیرے لیے، تو کس کے لیے ہے؟ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میری عبادت کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے نبی ان کافروں سے پوچھے، مشرکوں سے، آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، زمین کو کس نے زندہ کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے کیا. جب توحید ربوبیت کو مانتے ہیں تو توحید الوہیت سے کیوں انکار کرتے ہیں جو اصل مقصد ہے؟ اس لیے سر اللہ کے آگے جھکانا ہے، مانگنا اللہ سے ہے. ہماری حاجتیں اللہ کے دربار سے پوری ہوں گی. دینے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اس کے اختیار میں ہے. تو اس لیے رجوع انسان اللہ کی طرف کرے، نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے ہیں رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا. اور اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک الخروج. اسی طرح مردوں کا نکلنا ہوگا زمین سے. یہ جو تم انکار کرتے ہو اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، تو میری کائنات میں غور کرو. آسمان زمین، بیچ میں بارشوں کا نظام، زمین کا پھٹنا، اس میں سے غذاؤں کا نکلنا، بارشوں کا نزول. اسی طرح تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا، ایک دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اس میں جو ہے ہلکی ہلکی بارش ہوگی، اور جتنے انسان جو ہے نا دوبارہ اس کو اگایا جائے گا اپنی اپنی قبروں میں. جہاں جہاں دفن ہوا ہے وہاں اللہ اس کو دوبارہ اس کے ذرات کو جمع کریں گے، اور پھر انسان جو ہے اسی طرح تیار ہوگا. اور اس کے بعد قبر جو ہے وہ پھٹے گی، اور پھر انسان جو ہے وہ قبر سے جب باہر نکلے گا تو پھر یہ دنیا نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. زمین دوسری، آسمان دوسرا، محشر کا میدان، اور سورج سر کے اوپر، پھر فرشتے آ رہے ہوں گے. بڑی تفصیل آ رہی ہے اگلی آیات میں. محشر کا منظر کیسا ہوگا اور کیسا سخت ہوگا، انسان کی کیا حالت ہوگی، انشاءاللہ اگلی آیات میں بیان ہوگا. یہاں یہ سمجھیں کذالک الخروج، اسی طرح انسان کا نکلنا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تو یہ انسان تو اپنی عقل پر مجھے قیاس کرتا ہے، میری قدرت کو قیاس کرتا ہے کہ ذرات بکھر گئے، کہاں سے کہاں گئے. میں قیامت کے دن جب تمہیں اٹھاؤں گا اسی جسم کے ساتھ، ایسے ہی جیسے ہمیں اللہ نے بنایا ہے ایسے ہی اٹھائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو انگلیاں ہیں، ان کے پور ہیں، ان کے جو خطوط ہیں جن کو آپ فنگر کہتے ہیں، جب قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو یہ جو انگلیوں کے خطوط ہیں ان میں بھی فرق نہیں ہوگا. وہی خطوط ہوں گے جو دنیا میں نے تمہیں دیے تھے، قیامت کے دن بھی انہی خطوط کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں گا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے انسان رجوع کرے اللہ کی طرف. آگے تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلی قوموں نے تکذیب کی، جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارا کیا بھی یہی انجام ہوگا. تو اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں. وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ آج جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے، اور انہوں نے
ختم نبوت کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا، اور حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع اہل بیت کے لیے حق وہ بولتے رہے، اور کم عرصہ کے اندر اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، اور بالآخر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم جو ہے وہ سارے مغموم ہیں، اور ان کی وفات کا تقریباً ہر مسلکی اختلاف ہر ایک کو دوسرے سے ہوتا ہے، لیکن تمام مسالک والوں کو تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا۔ یہ علامت ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبولیت کی اور مقبولیت کی، کہ جب کوئی اللہ والا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی موت پر جو ہے وہ ہر مومن کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی دینی خدمات قبول فرمائے، اور اسی طرح سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا پچھلے دنوں میں، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ سب